السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی شکارپور سندھ میں نبی و صدیق کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر شکارپور میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے، بلکہ اس وقت حاضری ہوئی جب آپ سب حضرات ترقی یافتہ بن گئے۔ میں جب آیا تھا تحصیل تھی، اب حاضر ہوا انشاءاللہ ضلع بنا ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ سب کو اپنی یاد کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کے ذکر خیر کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ سب کو الحمدللہ۔ یہ سیاسی جلسہ نہیں، الیکشن کا جلسہ نہیں، دائیں بازو کا نہیں، بائیں بازو کا نہیں، کسی طرح سے بھی یہ ہم اس جلسے کو دنیا کی حیثیت نہیں دینا چاہتے، بلکہ یہ ہم نے اور آپ سب نے مل کر محفل جو منعقد کی ہے، خداوند عالم نے یہ کرم فرمایا کہ آج مبارک ہو اہل شکارپور کو کہ آج یوم صدیق اکبر ہے۔ سب کہو رضی اللہ تعالی۔ خداوند کریم نے جس طرح سے اپنی مہربانی فرمائی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کالی کملی والے کا دیوانہ پروانہ بنایا۔ الہی ہم سب کو غلام بنا دے۔ کسی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے جلسہ منعقد نہیں کیا گیا، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں، کسی کی دل آزاری مطلوب نہیں۔ ہاں، اگر سچ بات کہنا ہی کسی کا دل دکھتا ہو تو اس سے مجبوری اور معذرت چاہوں گا۔ مثال کے طور پر میں اگر یوں کہوں کہ بے نماز گناہگار ہے تو بے نماز کہیں گے، لو صاحب ہمارے خلاف تقریر شروع ہو گئی۔ میں اگر یوں کہوں کہ زانی، چور، بدماش، قاتل، گنڈا مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے نہیں مر سکتا، تو یہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ یہ اسلام کے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق بات ہوگی۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء کرام کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو امتی بنایا۔ سب کو الحمدللہ۔ اس بات کی قیمت آج آپ کو معلوم نہیں، اس دن پتہ چلے گا جب 50,000 سال کے لوگ پیاسے ہوں گے کہ سرکار مدینہ کا کیا مقام ہے۔ شان مصطفی کا ظہور اس دن تمہارے سامنے ہوگا۔ خداوند عالم نے کائنات کا سردار بنا کر کے بھیجا، انسانیت کا سردار بنا کر کے بھیجا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کا سردار بنا کر کے بھیجا، جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور آپ ہی نے یہ ساری مخلوق کو سبق پڑھایا کہ لوگوں، خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی پالنہار نہیں۔ یہ سرکار مدینہ کا دیا ہوا سبق ہے۔ اور ذرا توجہ کریں گے تو میں آپ حضرات کو کچھ آج مسئلے سمجھا سکوں گا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، آدمی جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں جنم لیتا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر خوراک اور روزی کا جو ذریعہ اللہ نے بنایا وہ ایک پائپ کا بنایا۔ جب دنیا میں آیا تو دائی نے خوراک کا، روزی کا ایک دروازہ بند کر دیا۔ دائی نے ایک دروازہ روزی کا بند کر دیا، پروردگار عالم نے ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے۔ فرمایا میرے بندے
ایک دروازہ بند، تو آ تو صحیح، میں 2 کھولتا ہوں۔ اور جب بچے کا دودھ کھیر پورا ہو چکا، ماں نے 2 دروازے بند کر لیے، اللہ پاک نے روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دیے۔ فرمایا 2 بند ہوئے تو 4 لے، 1 بند ہوا تو 2 ملے، اور 2 بند ہوئے تو 4 چاروں طرف سے روزی کے دروازے کھل گئے۔ اور جب موت نے چاروں دروازوں کو بند کر دیا، موت آ گئی، اللہ پاک نے تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھول دیے۔ فرمایا تو میرا بند تو صحیح، میں تجھے کس طرح نوازتا ہوں۔ تم مالک کائنات نے ذرہ ذرہ پیدا کیا، پتا پتا اس کی ذات نے بنایا، یہ سمندر بے کراں، یہ گہرے سمندر، یہ پانی جس کا شمار تو کیا، جس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہو سکی۔ خدا کی قسم، ایک ایک قطرہ رب العالمین نے بلا شرکت غیر، کسی کی شرکت کے بغیر خود بنایا۔ باغ و بہار کا ایک ایک پتا، پھول اور کلی کا ایک ایک پتا، زمین کا ایک ایک ذرہ، آسمان کا ایک ایک ستارہ پروردگار عالم نے خود بخود بنایا، کسی کی امداد کبھی نہیں دی۔ اسی کو فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فرمایا جب میں کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں، حکم کرتا ہوں، کن کہتا ہوں، وہ بن جایا کرتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ذات ہے میری، جس طرح سے چاہوں بناؤں، روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی پروردگار عالم نے آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تاج نبوت اڑا کے بھیجا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، میرے محبوب کالی کملی والے، میں نے آپ کو یتیم پیدا کیا۔ اعلان نبوت فرمایا، فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا درس دیا، ساری کائنات کو ایک سبق پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، خدا کے سوا تمہارا داتا کوئی نہیں، اور میں محمد کے بعد تمہارا نبی کوئی نہیں۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ کریم اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں۔ جہاں تک اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب، جہاں تک میری خدائی کا ڈنکا بجے گا وہاں تک تیری مصطفائی کا ڈنکا بجے گا۔ میری خدائی کی کوئی انتہا نہیں، تیری مصطفائی کی کوئی انتہا نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ بلند کیا۔ جب آپ نے یہ اعلان نبوت فرمایا تو پہلے ہی دن سب سے پہلے جس نے آپ کی تصدیق کی، جس نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا، جس نے آپ کا دامن پکڑا، جس نے آپ کا ہاتھ پکڑا، جس نے آپ کا ساتھ دیا، وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ حضرت ابو بکر کا نام بھی نہیں جانتے۔ عام دکاندار، کاروباری، مزدور، یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا جانیں گے، مولویوں تک کو نہیں آتا۔ آپ کہیں گے ابو بکر یہ نام نہیں، یہ نام نہیں ہے، کنیت ہے۔ نام حضرت کا عبداللہ ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بولو سارے، یاد کچھ کر کے تو یاد کر کے لے جاؤ، سارے بولو۔ ابو بکر کنیت ہے، آپ کا نام، حضرت کا نام عبداللہ ہے۔ پھر باپ کا نام لوگوں کو نہیں آتا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بھی کنیت یاد ہوگی بعض علماء کو، ابو قحافہ، یہ بھی نام نہیں ہے، یہ بھی کنیت ہے، بلکہ صدیق اکبر کے والد کا نام اصل میں عثمان ہے۔ ابو بکر بھی کنیت ہے، ابو قحافہ بھی کنیت ہے، نام نہیں ہے دونوں۔ اور یہ ابو بکر کنیت کیوں بنی؟ لچھے دار تقریریں میں نے بھی تمہیں بڑی سنائی اور کیسٹیں موجود ہیں، جلسے کے بعد لیتے جانا۔ آج تو میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی سبق پڑھانا چاہتا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں، پھر ملاقات مقدر میں ہے یا نہیں کیا پتا۔ ابھی پچھلے دنوں کچے کھو کے پاس سے ہم گزر رہے تھے، بس میں آگ لگی، نہ معلوم 10 تھے 20 تھے، ایک بھی نہ بچا، سارے جل کر راکھ ہو گئے۔ پچھلے مہینے میں لاہور کے علاقے میں گیا تو شیخو پورے میں ایک آدمی مرا، اخباروں نے شور مچایا، لاہور کے اخبار میں تھا کہ دفن کرنے والے چلے گئے، 2 روز تک قبر میں سے یہی شور کی آواز آتی رہی، میں جل گیا، میں جل گیا، میں جل گیا۔ لاکھوں نے یہ آواز سنی، لاکھوں آدمیوں نے۔ تم کس ہوا میں رہتے ہو، کس دنیا میں بستے ہو، کیا کھاتے پیتے ہو جو قبر اور موت سے اپنے آپ کو اتنا دور سمجھا ہوا ہے؟ ابو بکر خود کنیت ہے اور اس کے معنی ہے، عربی لغت کی کتاب اکثر علماء کے گھروں میں موجود ہے، منجد اٹھا کر کے دیکھو، ترجمہ صاف ملے گا۔ ابو بکر کے معنی انہو بکرا الی الاسلام، اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جلدی کرنے والا، سبقت لے جانے والا، سب سے آگے بڑھنے والا، یہ ہے ابو بکر کے معنی۔ اور ایک اور بات ذرا توجہ سے سنیں، اہل علم میں یہ بحث عام ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ یہ علماء میں بحث ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس بحث کو لکھا ہے، اور تفسیر حلوی والے نے بھی لکھا ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے، آخر یہ بحث چلی کیوں کہ پہلے کلمہ پڑھا کس نے؟ بس کلمہ پڑھا ٹھیک ہے، جب بھی کسی نے کلمہ پڑھ لیا، یہ بحث آئی کیوں کہ پہلے کس نے پڑھا؟ تو امام ابو حنیفہ، امام اعظم سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا، اس بحث کو سلجھا دیا، اور یوں فرمایا کہ تمام کلمہ پہلے پڑھنے والے جو اقوال ہیں وہ صحیح ہیں، اور یوں فرمایا کہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت علی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور عورتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت زید نے، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق نے۔ تو یہ اب بحث نہیں رہی، اپنی اپنی جگہ سارے قول صحیح ہو گئے، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہ رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام میں یا لوگوں میں یہ بحث آئی کیوں کہ پہلے کسی نے کلمہ پڑھا؟ بس ٹھیک ہے، جب بھی کسی نے پڑھا کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اصل میں پہلا کلمہ پڑھنے پر افضلیت آئے گی، اور افضلیت اس لیے آئے گی کہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہوگا اس نے سب سے زیادہ سرکار کے ساتھ ہو کر مار کھائی ہوگی۔ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہوگا اس نے اس کائنات میں سب سے زیادہ مار اس نے کھائی ہوگی، دین کے لیے، قرآن اور ایمان کے لیے، اور سرکار مدینہ کے لیے۔ اب اگلا موضوع میں شروع کرتے کرتے آپ کو تھوڑا سا سمجھا لوں۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہے، ہندوستان، پاکستان، افغانستان کے بڑے بڑے بزرگوں کا نسب نامہ، سجرہ نامہ انہی سے جا کے ملتا ہے۔ بہت بڑے ولی ہیں مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ۔
میری ایک بات آپ سن لیں، پھر سمجھ میں آئے گا مجدد صاحب کا مقام۔ یوں لکھا ہے کہ مجدد صاحب ایک جنگل سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آپ سواری پہ سوار تھے، کوئی 22 میل فاصلے پر ایک گاؤں ہے براس، میں 2 سال پہلے زیارت کر کے آیا ہوں، تو وہاں پہ فرمایا کہ 4 انبیاء کی قبریں ہیں۔ جب وہاں سے مجدد صاحب گزرنے لگے تو انبیاء کرام نے ان کو فرمایا ارے سب تو بے خبر تھے، تم بھی یوں ہی گزر رہے ہو ہمارے پاس سے۔ تو مجدد صاحب نے بیٹھ کر مراقبہ فرمایا اور اس کی 4 دیواری فرمائی۔ کتنا بڑا ولی ہوگا مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ اور دارالعلوم دیوبند جہاں پہ بنا ہے، مدرسہ قائم ہونے سے 400 سال پہلے مجدد صاحب جب وہاں سے گزرے تو اپنے مریدوں کو فرمانے لگے ذرا یہاں ٹھہر جاؤ، مجھے نبی کی حدیث کی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا بڑا ولی ہے جو زمین پہ بیٹھ کر جنت کی سیر کیا کرتے تھے، اس ولی کی بات کر رہا ہوں جو سرتاج الاولیاء ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں ولی اسے کہتے ہیں جو کالی کملی والے کی ایک ایک سنت پہ جان دیتا ہو اور موت آ جائے مگر حضور کی سنت کی تابع داری کرتا ہو۔ اس کا تھوکنا بھی، اس کا کھانا بھی، اس کا پینا بھی، اس کا جینا بھی، اس کا سونا بھی، اس کی شادی غمی بھی، تمام کے تمام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہم اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، ننگا پھرتا ہو بس وہ ولی کامل ہے۔ تو بھئی اگر ننگا ہونا ولایت کی دلیل ہے تو یہ معصوم بچے جو ننگے پھرتے ہیں پھر یہ سارے ولی نہیں؟ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی مکتوبات کتاب میں موجود ہے فارسی زبان میں۔ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بعد از توجہ تام معلوم می شد کہ داخلہ بہشت، سمجھنا الفاظ کو، بعد از توجہ تام معلوم می شد کہ داخلہ بہشت بتجویز ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے کشف سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے، میری یہ کرامت ہے کہ جنت کا داخلہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی تجویز سے ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے سنیے، آگے فرماتے ہیں مشہود می گردد، مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ نور ابو بکر جنت بنور ابو بکر ملول ہے، کہ صدیق اکبر کے نور سے جنت بھری پڑی ہے۔ اب یہ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے، کسی للو پنجو کا ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، سرتاج الاولیاء نے لکھا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش کیجئے، اور وہ یوں ہوگا کہ جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے ایمان۔ جنت میں داخلے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان، اور ایمان ملے گا صحابہ کرام سے، ایمان ملے گا صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام کی تجویز سے جنت کا داخلہ ہوگا، لہذا ابو بکر کے اور تمام صحابہ کرام کی قدموں کی غلامی سے آدمی کو جنت مل سکتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر جوان ہے، وہ عظیم انسان ہے جس نے پہلے دن کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار نہیں کیا، دھندا نہیں کیا، تاجر تھا، مکے کا سب سے بڑا مشہور آدمی تھا، شاعر تھا، رئیس تھا، چودھری تھا، قریش کا سردار تھا، ادھر حضور کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی پہلے دن بازار میں نکل گیا، تبلیغ کی، اور پہلے دن جا کر عثمان ذی النورین کو لائے، حضرت طلحہ کو لائے، حضرت زبیر کو لائے، حضرت عثمان بن مظعون کو لائے، سعد بن وقاص کو لائے۔ یہ 7 صحابی ابو بکر کے پہلے دن کی کمائی ہے۔ شکارپور والوں تم اللہ کے یہاں جاؤ گے، ارادہ ہے یا نہیں؟ کئی لوگ تو کہتے ہیں جی ہڈی مٹی میں مل جائیں گی،
مرمرا جائیں گے، پھر کون سامنے آئے گا، کون پوچھے گا؟ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے آواز لگا دی، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ ہر ایک کو اس نے پہلے پیدا کیا اور ہر ایک کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور پھر موت بھیجنے کے بعد پیدا کرے گا، ایک ایک سے ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب چکائے گا۔ آدمی کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے سانس گن کر ڈال رکھے ہیں، ایک سانس پہلے موت نہیں آ سکتی اور ایک سانس باقی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی ہو، اللہ پاک کے سامنے تمام کے تمام اس کے دروازے کے گداگر ہیں۔ تو آپ اور میں جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اللہ پوچھے گا کیا کیا کرتے تھے؟ تو کوئی کہے گا میں کپڑا بیچتا تھا، کوئی کہے گا میرا ہوٹل تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں ملازم تھا، کوئی کہے گا میں غلے کا کاروبار کرتا تھا۔ آئے گی صدیق اکبر کی باری، خدا کی قسم ہزاروں صحابہ کرام کو لا کر اللہ کی عدالت میں صدیق اکبر کھڑا کر دیں گے، الہی یہ میری ایک دن کی کمائی ہے۔ ابو بکر وہ جوان ہے، مجلس بیٹھی ہے، دربار رسالت ہے، سب کو سبحان اللہ۔ وہ کتنی شان والی مجلس ہوگی جس میں امام الانبیاء تشریف فرما ہو، وہ بابرکت مجلس جس پر فرشتے بھی قربان ہوتے ہوں، جس مجلس پہ خدا کا سلام آتا، جس مجلس میں خدا کا قرآن اترتا ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلی، موضوع میرا یہ نہیں، سب سے پہلی بات صدیق اکبر نے یہ کہی کہ مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ میری نظر ہو اور جناب کا رخ انور ہو، بس میں ہمیشہ دیدار کرتا ہی رہوں، میں تو رجتا ہی نہیں جناب کے دیدار سے۔ اللہ پاک جل شانہ نے صدیق اکبر کی اس تمنا کو اتنا پورا فرمایا، اتنا پورا فرمایا کہ آج بھی صدیق دیدار کر رہا ہے، آج بھی ابو بکر رحمت کے چونکے کھا رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد گھر نہیں بیٹھتے، مال و دولت کو گن کر کے نہیں رکھتے، ادھر ادھر مکے کی گلی گلی کا چکر لگاتے ہیں، کبھی ابو بقیہ کی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھ کر دولت خرچ کر کے آزاد کراتے ہیں، کبھی حضرت زنیرہ کو آزاد کراتے ہیں، کبھی حضرت نادیہ کو جا کے دیکھا 70 سالہ مائی ہے، کافر لوگ زبان پر داغ دے رہے ہیں۔ ہاں ایمان تو ان کا تھا، سارا مکہ کہتا ہے خبردار اگر کلمہ پڑھا، اس نے کہا پڑھ کے دکھاؤں گی، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر زبان پر لوہا گرم کر کے داغ دے دیا، خدا کی قسم جا نادیہ کی قبر سے پوچھ کے آ کہ زبان پر لوہا تھا پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی چلی گئی۔ تم سوتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتے، تم جاگتے وقت کلمہ نہیں پڑھتے، تم بازار میں سے آج دکان پر قدم رکھتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتے، تم دفتر میں داخل ہوتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتے، تم سودا خریدتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتے، اور یاد رکھو تمہیں مرتے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں ہے۔ اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے زبان پر نوگ دلوا کر کے بھی، داغ کھا کر کے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ آج ہزاروں آدمی بغیر کلمے کے مر رہا ہے۔ یہ جتنے بھی ایکسیڈنٹوں میں سڑکوں پہ مر رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ اکثریت کنجریوں کا گانا سنتی ہوئی مر رہی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ پاک جب پوچھے گا کہ جب تم مرے تو کیا کر رہے تھے، یہ کیا جواب دیں گے؟ استغفار نہیں، کلمہ نہیں، درود شریف نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں۔ مسلمان کی اولاد ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان چھوٹے بڑے، اور آج کلمے کے بغیر موت آ رہی ہے، اور اس کا انتظام کوئی نہیں، اس کے لیے رجحان کوئی نہیں۔ آج ہم مر رہے ہیں، لباس حضور کے خلاف ہے، زبان حضور کے خلاف ہے،
طریقہ کار سرکار مدینہ کے ارشاد اور فرمان کے خلاف ہے، اور پھر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہو؟ کشمکش لگی پڑی آپس میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کالت اڑا دی، حضرت نادیہ کو خریدا، آزاد کیا، ان کی بیٹی کو خرید کر آزاد کیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جب قریب سے گزرنے لگے تو بلال کی زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی۔ کون سا بلال جس کی زبان سے اشہدو کا سین نہیں نکلتا تھا، چھوٹا سین زبان سے نکلتا تھا؟ کس لیے؟ امیہ نے آگ پہ زبان پہ انگارے رکھے تھے، زبان پہ انگارے رکھے، بلال کی زبان جل گئی تھی، اشہدو کا لفظ نہیں نکلتا تھا۔ کافروں نے مذاق اڑایا، دیکھو ان مسلمانوں کو لفظ بھی صحیح نہیں آتے، یہ اذان دینے والا ہے ان کا، یہ بانگا ہے ان کا۔ حضور کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بلال کو فرمایا، بلا کے بلال تیرے لفظ صحیح نہیں ادا ہوتے، تو آج اذان نہ دینا، دوسرا آدمی اذان دیا کرے گا۔ بہت اچھا میرے آقا، انکار تو کیا کرنا تھا، مگر اٹھا، اس کونے میں جا کے سر سجدے میں رکھ دیا، اور بلال نے رو دیا، الہی یا زبان بدل دے یا اذان بدل دے۔ زندگی میں اذان چھن گئی، میں حضور کا درباری، ہر وقت کا غلام، اذان مجھ سے چھن گئی، زبان میں نے تو نہیں بنائی۔ اب آدائی میرے بلال، میں اذان کیوں بدلوں، میں تیری زبان کو بھی یوں ہی رکھنا چاہتا ہوں، تو نے اپنی زبان کو میرے نام کی وجہ سے جلوایا ہے۔ اذان دوسرے جوان نے دی، صبح کی جماعت ہوئی، نماز پڑھی جا چکی، دن نہیں نکلتا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو گئی، قیامت نہ آ گئی ہو۔ جبریل آئے، کالی کملی والے، آج صبح کی اذان کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا جبریل ہم نے تو نماز بھی ادا کر لی۔ فرمایا میں رب العالمین کا حکم لے کے آیا ہوں، جب تک بلال اذان نہیں دے گا قیامت قائم ہو سکتی ہے، سورج نہیں نکلے گا۔ جب تک بلال اذان نہ دے آفتاب طلوع نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے عرش پہ اذان پہنچتی ہی بلال کی ہے۔ اب اس بات سے تو آپ خوش ہوئے کہ بلال بڑا مقدروں والا، بڑا اچھا جوان تھا، اور اس بلال پر جس نے دولت خرچ کی ہوگی وہ کتنا اچھا جوان ہوگا۔ زبان باہر نکلی ہوئی ہے، صدیق اکبر تشریف لے آئے، امیہ سے کہنے لگے بلال کی قیمت مانگ، کیا مانگتا ہے، کیوں مارتا ہے اس غریب کو؟ اس نے بڑی مقدار میں رقم مانگی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول کر لی۔ امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا سیاںا آدمی سمجھوں تھا، عقل مند آدمی سمجھوں تھا، مگر آج پتا چلا تجھے تو عقل ہی نہیں۔ یہ جو تو نے بلال کی اتنی قیمت لگا دی، اتنی قیمت بھرتی، میرے تو سر کا درد بنا ہوا تھا، یہ میں تو مفت میں تیرے متھے مار دیتا، مار مار کے میں تھک گیا، گردن پہ پاؤں رکھ کر میں نے سارا وزن دیا، لوہے کا کرتا پہنا کر گرم زمین پہ میں نے لٹایا، آگ میں نے جلایا، رگ رگ میں نے کانٹے چبھوئے، اور یہ احد 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 اللہ ایک کہنے سے بات نہیں آتا، تو نے اتنی قیمت لگا دی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پاگل، میں بھی تجھے عقل مند آدمی سمجھتا تھا، پر تیرا تو پتہ آج چلا ہے کہ تو بالکل گدھا ہے۔ ارے بلال کی جو تو نے قیمت مانگی ہے یہ کوئی قیمت ہے؟ اگر تو میری جان مانگتا میں وہ دے کر بلال کو آزاد کراتا۔ صدیق اکبر وہ جوان ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ضعیف لوگ، مہاجرین، کمزور قسم کے لوگ
غلام آزاد کرائے، دولت خرچ کر کے خرید کر آزاد کرائے، اور خدا کی قسم ایک منٹ بھی ایسا نہیں، ایک رات اور ایسا دن نہیں، حضر کا ساتھی، سفر کا ساتھی، بدر کا ساتھی، قبر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، دن کا ساتھی، رات کا ساتھی، ہر وقت کا ساتھی ابو بکر کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر سب سے زیادہ مار کھائی، سب سے زیادہ مار کھائی ہے۔ بخاری شریف میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس روایت کا اشارہ ملتا ہے کہ جس دن زمین پہ 38 مسلمان تھے، صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ چھپ چھپ کر کب تک کلمہ پڑھتے رہیں گے ہم؟ آؤ بیت اللہ میں چلے، علل اعلان تبلیغ کریں گے۔ ایک اور بات نوٹ کر کے لے جاؤ، کوئی بات ایسی نہیں جو نبی نے فرمائی ہو اور صدیق نے نہ مانی ہو، اور کوئی بات ایسی نہیں جو صدیق نے عرض کی ہو اور نبی نے نہ مانی ہو، کوئی بات بھی ایسی نہیں۔ چنانچہ روایت میں موجود ہے کہ قام ابا بکر فی الناس خطیبا ودعا الی اللہ عز وجل والی رسولی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس۔ الفاظ ہے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے بیت اللہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے خطبہ دیا اللہ کی توحید کا اور نبی کی رسالت کا۔ چنانچہ لوگوں نے اتنا مارا کہ ابو بکر کو تیسرے روز جا کے ہوش آیا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ مار رہے تھے، ابو بکر نے آ کے چھڑایا تو اتنا مارا کہ کپڑے میں ڈال کر گھر والے لے گئے۔ اور میں یوں کہوں گا کہ اس جوان کے مقدر کے مقابلے میں کس کا مقدر ہو سکتا ہے جس کے دروازے پہ کالی کملی والے دلہا بن کر تشریف لائے ہیں؟ دروازہ صدیق اکبر کا ہو اور کوٹ کالی کملی والا ہو، دلہا بن کر آئے ہیں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ نے صاف صاف لفظوں میں اشارہ فرما دیا، لوگوں میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، ابو بکر صدیق کے احسانات میرے ذمے ہے، اللہ پاک قیامت میں صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پہ موجود ہے، پہاڑ حرکت کرنے لگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک مارا اور فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ مدینہ منورہ سے باہر یہودیوں نے بستی میں اپنا جلسہ کیا، یہودیوں نے اپنی بستی میں جلسہ کیا، یہودی مقرر کہنے لگا زکوٰۃ کا حکم تازہ تازہ آیا تھا، زکوٰۃ کا حکم تازہ تازہ نافذ ہوا تھا، یہودی کہنے لگا دیکھا لگ گیا نبی ٹیکس وصول کرنے، اللہ کا نام لیتے ہیں کہ اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے، اللہ میاں بھوکا ہوا ہم امیر بن گئے۔ خدا کی شان میں توہین کی، بے ادبی کی پروردگار عالم کی شان میں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور وہ جو یہودی مقرر تھا اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اب تھپڑ ہو صدیق اکبر کا کھانے والا ہو یہودی، صدیق اکبر بھی اپنی طرف چلے گئے۔ اب یہودی آپس میں صلاح کرنے لگے کہ نبی فیصلہ کرتے ہیں صحیح، انصاف کرتے ہیں نبی، چل کر مقدمہ دائر کرو کہ ابو بکر نے تھپڑ مارا، نبی بدلہ دلوائیں گے، ایسا زور سے تھپڑ ماریو کہ آنکھ باہر نکل آئے۔ یہودی بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، صلاح کر کے آپس میں
اور روتا ہوا دربار رسالت میں آیا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، میرے سر میں درد ہو گیا، میری آنکھ نکل گئی۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ جی تھپڑ مارا صدیق نے۔ حضور نے فرمایا بھی کہ ایسا کام میرا فاروق کیا کرتا ہے، تمہیں پوچھانا بھی تھا، میرا عمر ہے لوگوں کی منائی کرنے کے لیے۔ کہا جی نہیں، کوئی رات کی بات ہو رہی ہے، چاندنا تھا، دن تھا، صدیق اکبر نے مارا ہے، بدلہ دلواؤ جی۔ دیکھو جی آپ نبی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ انصاف کرتے ہیں، قرآن کا حکم چلاتے ہیں، بدلہ دلواؤ۔ اور وہ برابر میں جو بیٹھے تھے نا، اس کو انگلی لگا رہے تھے کہ جب بدلہ لینے لگے نا تو ذرا ہاتھ کھینچ کے ماریو۔ صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کر لیا اور فرمایا صدیق تھپڑ مارا اس کو؟ ہائے ہائے، میرے تیرے جیسا ہوتا تو خدا جانے کتنی چکر بازی کرتا۔ فرمایا ہاں میں نے مارا ہے، اور اس لیے مارا کہ یہ اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، کہتا تھا خدا بھوکا اور ہم امیر ہیں۔ یہودی کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، ہم کبھی خدا کو بھوکا بتا سکتے ہیں بھلا؟ اب انصاف کی بات تھی، حضور نے فرمایا ابو بکر گواہ لا، شاہد پیش کر، گواہ پیش کر کہ واقعی اس نے اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کی۔ صدیق اکبر فرمانے لگے کہ جلسہ ان کا تھا، میں تو ویسے گزر رہا تھا وہاں سے، اس نے بکواس کی، میں برداشت نہیں کر سکتا، گواہ میرا کوئی نہیں۔ اب فکر پڑی محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ، جو سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر پڑی کہ اب گواہ نہیں ہے۔ ادھر قرآن کریم آواز آئی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اور میرے نبی صدیق کا اگر کوئی گواہ فرش پہ موجود نہیں، میں عرش پہ خدا ہوں، میں نے سنا ان اللہ فقیر، خدا کو فقیر کہتے ہیں، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، خود امیر بنتے ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، یہ تو وہ کمینے لوگ ہیں جنہوں نے 70 نبیوں کو ایک ایک دن میں قتل کیا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، میں ان کو بڑا دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ اور آواز آئی کالی کملی والے، آج کے بعد یوں سمجھ لے میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، صدیق کو گواہ کی ضرورت پڑے میں موجود ہوں، صدیقہ کو گواہ کی ضرورت پڑے تب بھی میں خدا آؤں گا۔ کسی کی گواہی، یوسف علیہ السلام کی گواہی اسی کی قوم سے، اسی ملک کے 3 دن کے بچے سے دلواؤں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگا، عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلوائی، اور میرے نبی جب ابو بکر کی آبرو کا مسئلہ آئے گا، میں عدالت کے کٹہرے میں خود خدا چل کے آؤں گا۔ نعرہ تکبیر، ابو بکر صدیق، یہ تو گھرانہ بڑا عجیب ہے۔ صدیق اکبر کی وہ عظمت ہے خداوند کریم کے یہاں، فرمایا میرے نبی صدیق اور نبی میں کبھی جدائی ہونے ہی نہیں دوں، ہر وقت کا ساتھی۔ 5 دن کے فاقے صدیق اکبر نے کھلوائے۔ اور سنو، مکے والوں میں گھبراہٹ ہی اس وقت پیدا ہوا جب پتہ چلا کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ غار ہیرا سے اترتے ہی سب سے پہلے آواز پہ لبیک کہنے والے صدیق اکبر ہے۔ اور ایک وقت بھی میں یہ کہتا ہوں اگر تم صدیق کو الگ کرو گے پھر تمہارے نبی کی نبوت کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر تم صدیق کو نہیں مانو گے معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر تم صدیق کو نہیں مانو گے معراج والی قرآن کی آیتوں کی تصدیق کون کرے گا؟ وہ ابو بکر ہی تو جو ہے جو ہر حال میں نبی کا ساتھ دیتا۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، اللہ اللہ کس شان سے معراج ہوا، 70,000 فرشتہ
دائیں طرف استقبال کے لیے کھڑا تھا، 70,000 فرشتہ بائیں طرف استقبال کے لیے کھڑا تھا، 70,000 فرشتہ پیچھے کھڑا تھا، 70,000 فرشتہ آگے کھڑا تھا، 70,000 فرشتہ اوپر پروں کی چھاؤں کیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس حالت میں امام الانبیاء نے معراج کیا۔ اس انداز سے معراج ہوا ہے۔ اور جب واپس تشریف لائے اور آپ نے مکے والوں کو بتایا کہ میں آسمانوں پہ گیا تھا، عرش عظیم پہ گیا تھا، بیت المقدس گیا تھا، تو ابو جہل دوڑ کر صدیق اکبر کے پاس گیا، حضور کی ملاقات نہیں ابھی ہوئی، اور کہنے لگا ابو بکر بات تو سن، ذرا ادھر آ، بات تو سن۔ انہوں نے کہا ہاں، بھلا کوئی آدمی رات کے رات یہاں مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں پہ اور جنت اور عرش عظیم کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، بڑا مشکل ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں۔ ابو جہل خوش ہو گیا، لے بھی مزے آ گئے، اگر اس نے انکار کر دیا پھر قصہ ختم ہے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے کون کہتا ہے؟ کہنے لگا تیرا یار کہتا ہے۔ ابو بکر نے فرما دیا اگر میرا یار کہتا ہے پھر میں تصدیق کرتا ہوں، بالکل حق ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو میں پوچھ کے دیکھوں گا، تصدیق کروں گا، معلومات کروں گا، تحقیق کروں گا، تفتیش کروں گا، تجسس کروں گا، مگر یہ بھی نہیں، صاف کہا ہے کہ میں بغیر ملے کہتا ہوں۔ اگر میرے محبوب کا فرمان ہے پھر بالکل سچ ہے، اس لیے کہ میرے آقا کے لب غلطی نہیں کر سکتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی اونچی شان کی مالک ہے کہ جنہوں نے ہر موڑ پہ، ہر میدان میں قربانی دی ہے۔ کس طرح پہ؟ اللہ اکبر۔ ایک غزوے میں آپ نے فرمایا کہ مال پیش کرو، اپنے اپنے گھر سے سامان لاؤ، میرے لشکر کا انتظام کرو۔ سب سے پہلے فاروق اعظم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لایا؟ عرض کے یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ صدیق اکبر تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کتنا لایا، کتنا چھوڑ کے آیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتا رہا ہوں، دیر لگ گئی ہے، کوئی سوئی بھی گھر میں باقی نہ رہ جائے، آقا نے مال مانگا ہے، میں تو سوئی تک نکال کے لایا۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ میں قطعاً کچھ اور نہیں چاہتا، مجھے تو میرے آقا کی ذات چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا۔ ایک اور تھوڑے سے نقطے کی بات سنتے جاؤ، اور وہ یہ ہے کہ عام علماء کی اصطلاح میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی فرمایا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 آدمیوں کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نام لے لے کر فرمایا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 10 کے بارے میں تو نص آ گئی، معاملہ صاف ہو گیا، باقیوں کا کیا پتا ہے؟ باقیوں کا کیا پتا ہے؟ اور انہیں یہ پتا نہیں کہ یہ تو نبی کا فرمان ہے، بالکل حق ہے یہ بھی۔ ادھر خداوند عالم نے جو فرما دیا، کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین انصار، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک نے فرما دیا مہاجرین انصار کے تمام جوان، تمام صحابہ اور ان کی غلامی کرنے والے قیامت تک کے آنے والے لوگ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور لوگوں ان سے میں راضی، یہ مجھ سے راضی۔
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے جو ہمیشہ لوگ اس میں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، آخری حج ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے میدان عرفات میں یوں فرمایا خطبے میں، او لوگوں، ایک بندے کو اللہ میاں نے اختیار دیا تھا کہ دنیا پسند کرتا ہے یا میرے پاس آنا۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا۔ لوگ تو خوش ہوئے، صدیق اکبر تارے مار کر رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہنے لگا یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہوئی، سارا مدینہ خوش ہوا۔ ابو بکر کو لوگوں نے دیکھا کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ او ابو بکر، آج تو خوشی منا، آج تو مسرت منا، آج تو مدینے میں چہل پہل کر دے، اور بڑی خوشخبری آئی ہے۔ صدیق کہتا نہیں نہیں، خوشخبری تو آئی ہے مگر کالے کملی والے کی جدائی کی اطلاع بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ اس قدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا مزاج شناس تھے، نبوت کو جانتے تھے، رازداں ہے نبوت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی گھر والی، ہم سب کی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو حضور پریشان رہتے تھے۔ آپ کی عمر 53 سال ہے، 53 سال ہے سرکار مدینہ کی عمر۔ صدیق اکبر نے نہ عمر دیکھی، نہ دولت دیکھی، نہ بنگلہ دیکھا، نہ کوٹھی دیکھی، نہ کاروبار دیکھا۔ 6 سال کی لخت جگر اٹھا کر ابو بکر نے سرکار کی چولی میں ڈال دی۔ آل بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی۔ ہر موڑ پہ صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر سے بڑھ کر کی کوئی قربانی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ پاک نے انتخاب جو صدیق اکبر کا فرمایا تھا، تقویٰ طہارت اتنا بڑا تھا کہ خلافت کے دور میں فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا اب میں نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا۔ ابو بکر تو اب خلیفہ بن گیا، میں ایک بڑھیا محتاج عورت کے دروازے پہ گیا فجر کی نماز کے بعد، آواز دی برتن لا پانی بھر کے لا دوں، آواز آئی جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کام کر کے چلا گیا۔ آؤ معمولی قسم کے ملازموں، سرکار کے دفتروں میں رہ کر کے ہر وقت کھانے پینے والوں، سوچو کہ ابو بکر نے کس طرح پہ قربانیاں دی ہیں۔ میں ایسی بات کہنے میں کبھی نہیں ڈرتا ہوں۔ سنو میری کھلی کھلی بات، جو ملا دین میں ملاوٹ کرتا ہے میں اس کو بھی بے ایمان کہتا ہوں، جو دکاندار ملاوٹ کرتا ہے میں اس کو بھی بے ایمان کہتا ہوں، جو افسر قانون میں ملاوٹ کرتا ہے میں اس کو بھی بے ایمان کہتا ہوں۔ یہ کوئی بات نہیں، جو قانون بھی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، صدیق اکبر نے غرباء کی خدمت کی، محتاجوں کی خدمت کی، ضعیفوں کی خدمت کی، لاوارثوں کی خدمت کی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ آج غریب کا کون ساتھی بنتا ہے؟ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن اور پہلے گیا اور میں نے جا کے آواز دی بوڑھی مائی برتن دے پانی لا دوں، جواب ملا کوئی اور سب کچھ کر کے چلا گیا، جزاک اللہ۔ تیسرے دن میں نے دیکھا تو صدیق اکبر کے دونوں کاندھوں پہ مٹی کے پانی کے گھڑے بھرے ہوئے اور بڑھیا کے مکان میں داخل ہوا، جھاڑو لگائی، برتن بنائے، کھانا پکایا، محتاج عورت کو کھلا کے باہر آئے۔ ابو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے پلہ پکڑا، کون ہے؟ جواب ملا میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ فاروق فرماتے ہیں میں نے قسم کھا لی کہ میں ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے ہیں، میاں بیوی آنگن میں کھڑے ہیں۔
हुजूर ने यूं आसमान की तरफ नजर उठाई। सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, मेरे आका किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे? मेरे आका किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, फारूक आजम की नेकियां सितारों से भी ज्यादा है। तारफ किया, मेरे अब्बा का क्या हाल है, यानी सिद्दीक अकबर की नेकियां कितनी है? तो फरमाया, आयशा, फारूक की तमाम उम्र की नेकियां एक तरफ और तेरे अब्बा की हिजरत वाली रात एक तरफ, फिर भी इसमें ज्यादा वजन है। क्या क्या चीजें सिद्दीक अकबर की शान में अर्ज करूं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको बख्शी और अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई। सारे सहाबा का इस पर इत्तेफाक है। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नज़्में कही हुजूर के दरबार में बैठकर, फरमाया, अव्वलुन नास मिनहुम, सबसे पहले हुजूर की तस्दीक करने वाला सिद्दीक अकबर है। कौन इस बात से इनकार कर सकता है? आज हम उनके तारीख वफात को भी नहीं जानते, उनके नाम को भी नहीं जानते, उनकी हुकूमत को भी नहीं जानते कि कितने दिनों रही है। अरे अबू बकर वो है जिसने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर जो हुजूर ने खुद रुखसत फरमाया था, मदीने से चंद मील गया था, खबर मिली कि हुजूर की बीमारी बढ़ गई है तो वापिस आ गया। इंतकाल पुरमलाल के बाद अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को शाम की तरफ भेजा और यूं फरमाया, अगर मेरी लाश को मदीने के बाहर के दरिंदे भी खा जाए, मैं उस लश्कर को नहीं रोकूंगा जो काली कमली वाले ने अपने हाथ से रवाना फरमाया था। और मुनकिरीन ज़कात से सिद्दीक अकबर ने लड़ाई की, फरमाया, एक एक दिरहम लेके छोड़ूंगा जिस पर ज़कात वाजिब है। आज तो लोग फार्म भरते फिरते हैं, मुझ पर भी ज़कात नहीं है, मैं भी ज़कात वालों में से नहीं हूं, मैं भी ज़कात वालों में से नहीं हूं, और कहीं यूं फार्म भरते भरते कहीं ऐसा फार्म ना भर देना कि हम तो मुसलमानों में से ही नहीं है। अगर आदमी अबू बकर होते, ज़कात का इनकार करने वालों से खुदा की कसम जंग करते। कोई नमाज का इनकार करता है, कोई ज़कात का इनकार करता है, कोई रोजों का इनकार करता है। धीरे 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 सारे इस्लाम से जान छुड़ाना चाहते हैं। और जब इस्लाम से जान छुड़ाना चाहते हो तो फिर जन्नत क्यों मांगते हो? तुम्हें क्या मालूम है कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसारों ने, हुजूर के गुलामों ने किस कदर कुर्बानियां दी है, किस कदर जांफिशानियां की है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबाकर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। कितने घर हैं जिनमें सारा दिन सारी रात में 24 घंटे में एक रुकू कुरान की तिलावत नहीं होती। मुसलमान समझते हो अपने आप को, कुरान से इतनी बगावत। घर का एक आदमी कुरान करीम पढ़ना नहीं सीखता, पराए लोगों को बुलाते फिरते हैं। मेरे दादा की तबीयत खराब है, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, सूरत यासीन पढ़ देना। तो अगला भी कहता है रात के 12 बजे हुए हैं, कौन अंधेरे में जाए, बाप मरे तेरा, धक्के खाता फिरूं मैं। मड्डी सारी तू समझे, बैंक बैलेंस तेरा, घर बार तेरा, स्कूटर तेरा, कार तेरी, बैंक बैलेंस का एक एक पैसा तेरा। ते कुरान मजीद कुब्बा थी के पढ़े मुल्ला क्यों, तेरे प्यू दा नौकर है। ज्यादा तो ज्यादा मुल्ला दे उत्ते एहसान यही करते हो ना कि जिना कपड़े दे अंदर प्यू मोया आखे कपड़े लहा के मुल्ला को लो, बिस्तरा बिछा दो, ही बिस्तरे दे अंदर अब्बा जान फौत होए सी, बिस्तरा भी दो और कपड़े भी दो और चमची भी दो, जेड़ी चमची दे नाल अब्बा जान दवा पींदे सी, और थां बर्तन बीमारी दे दिना दे अंदर दिना दे अस्पताल दे बर्तन जेड़े होंदे ना, अस्पताल के अंदर जेड़े बर्तन इस्तेमाल होंदे ने उन्हां बर्तनां नूं घर कोई नहीं रखदा। मौलवी बोलो, मौलवी
مولوی ایڈی گڈنی وڈی لے کے جانا ہے، مولوی بھی دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہے، ایک چنگا والا مال ملتا، اللہ کرے ایک بندہ روز مر جایا کرے تو چنگا ہے۔ مولوی صاحب خوش نہ ہو، یہ محبت کا نتیجہ نہیں ہے، نفرت کا نتیجہ ہے۔ لوگوں میری بات پہ غور کرو، جس اولاد کے لیے جھوٹ بولتے ہو، جس اولاد کے لیے رشوت بٹورتے ہو، جس اولاد کے لیے بے ایمانی ہم لوگ کرتے ہیں، خدا کی قسم اسی اولاد نے کپڑے اتار کر تمہیں ننگا کر دینا۔ دشمن نہیں اتاریں گے، اولاد اتارے گی۔ باپ کے کپڑے بیٹے اتارے گا، ماں کے کپڑے بیٹی اتارے گی، ساس کے کپڑے نو اتارے گی، سجن ننگا کرتے ہیں۔ پالیسی بنا رکھی ہے، جتنے کپڑے مرنے والے کے اکٹھے کر کے مولوی کو دے دو۔ عقیدہ یہ ہے لوگوں کا کہ میت کے کپڑے جو پہنے گا وہ مر جائے گا، مولوی کو دو تاکہ پہنتے ہی ایک مولوی مر جائے گا، ایک مولوی تو کم ہوگا نا۔ پر یاد رکھو تم سارے کپڑے ہمیں دے دیا کرو، آسی سو پھر ہی مرتے۔ پچھلے دنوں ایک آدمی میرے پاس لے کے آیا کہ جوڑا، کہنے لگا قاری صاحب یہ تیرے لیے جوڑا لایا ہوں۔ میں نے کہا کیوں تیری شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگا نہیں میرا ابا فوت ہو گیا۔ میں نے کہا پھر؟ کہ میری اماں نے یہ جوڑا دیا کہ قاری صاحب کو دے کے آیا جوڑا۔ میں کہا نا بھائی تو پہن، تیری ماں پہن لے، میں کیوں پہنوں؟ تماشا دے کس قدر ضلالت سمجھ رکھی ہے۔ اگر کپڑے منحوس ہے، مرنے والے کی بسترا منحوس ہے، مرنے والے کی چارپائی منحوس ہے، تو یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کمرہ بھی مولوی کو دے دو، اس میں ابا فوت ہوا تھا۔ یہ بیٹھک بڑی منحوس ہے، اس میں ابا جان فوت ہوئے تھے، لہٰذا مولویوں کو دے دو۔ جس صابن سے باپ کو دھلایا گیا اس صابن سے بیٹا ہاتھ دھونے کو تیار نہیں۔ اسی کو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ابا اماں بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں، اسی لیے آواز آئے گی ثم انہم لاصحاب الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ پھینکو، گھسیٹ کر دوزخ میں، منہ ڈال کے آؤ، انہوں نے خدا کے قرآن کی کبھی پرواہ نہ کی۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے کسی موڑ پر بھی سرکار مدینہ کو پیٹھ نہ دکھائے، پیاسے مر گئے، بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اس وقت بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اپنے دل میں اتنی بڑی محبت رکھی، قرآن نے شہادت دی وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ٹھاٹھے مارتا ہے، اور قرآن گواہ ہے، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ انتظار کرتے تھے، ٹکڑے ہو گئے، ٹیمیں بن گئے، شہید ہو گئے، مگر سرکار کا دامن نہ چھوڑا۔ مختصر سی جماعت تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مشرکین مکہ نے تنگ آ کر پروگرام بنایا کہ سرکار کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اس تحریک کے رخ کو ختم کر دو، اس مزاج کو ختم کر دو، ورنہ سرکار کی تحریک بڑھتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے، اس مزاج کو اڑا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے بہادر چودھری کافر اکٹھے ہو کر اور سارے مکے سے جوان چن کر کے لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا گھیرا دے لیا، محاصرہ کر لیا۔ ابو جہل کہنے لگا خبردار نکل نہ جائے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔
سارے کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ کھڑے ہو گئے. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے نبی آج ہجرت کرو, اسی وقت مکے سے نکل چلو. الہی مجھے کل حکم دیا ہوتا میں نکل جاتا, آج کیسے نکلوں؟ چاروں طرف دشمنوں کی جماعت ہے. فرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا, پرسوں لے جاتا, یہ کافر لوگ بکواس کرتے, ہمیں پتہ نہ چلا, ہم یوں کر دیتے, ہم یوں کر دیتے, مزہ تو آ جائے گا. یہ چاروں طرف کھڑے ہو, میں آپ کو بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آج ہی تو مزہ آئے گا چلنے کا, لے جانے کا. پیرا جو ہے کہہ کے جو کیا ہے دشمن کہ خبردار, کندھے سے کندھا ملا کر ننگی تلواریں لے کر کھڑے رہو, نکلنے نہیں دینا. آمنہ کے در یتیم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آئی میرے محبوب آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ان کی طرف پھینک دیں. عرض کیا الہی کس کس کی طرف پھینکوں؟ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا میرے محبوب ہاتھ تیرا ہوگا, قدرت میری کام کرے گی. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, تمام کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا. چنانچہ آپ نے مٹھی مٹی کی بھر کے پھینک دی, سب کی آنکھوں میں سرما ڈل گیا. ایک دوسرے کو کہنے لگے کیوں گئے میری آنکھ میں مٹی ڈال دی؟ لگا بلے بلے, خود مٹی پھینک کر میری آنکھ میں پھر بکواس شروع کر دی. تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی پالش کرنے. آواز آئی میرے محبوب یہ لگ گئے سارے دندے, اب تشریف لے چلو. چاروں طرف حجرے کے کبڈی کبڈی ہو رہی ہے. نبی نبی ہوتا ہے, سارے کہو نبی نبی ہوتا ہے. ہاں میرا نبی تیرا نبی, فرشیوں کا نبی, عرشیوں کا نبی, چاند سورج ستاروں کا نبی, کائنات کے ذرے ذرے کا نبی, دن رات کا نبی اور نبیوں کا نبی, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ساری کائنات کے سردار امین ہے, سارے کہو امین ہے. اللہ عرض کیا الہی چلتا تو ہوں, مکے والوں نے میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں, اگر میں یوں ہی نکل گیا لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا سونا چہرہ اور جھوٹ بولا, امانت میں خیانت کی. نبی کو ہجرت کے وقت بھی امانت کا فکر ہے, حالانکہ امانت بھی کافروں کی تھی. آج مسلمان کو امانت دے کر کوئی واپس لے کے تو دکھائے, آج واپس تو لے کے دکھائے, اب تو حالات بالکل دیگر کو ہو گئے. وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کی محنت اور کوشش سے یورپ کے کچھ انگریز مسلمان ہوئے, بے شمار بن گئے. تو 2 انگریز جو مسلمان بنے تھے انہیں شوق ہوا کہ رائیوڈ دیکھ کے آئے. وہ کراچی آئے, ایئرپورٹ پہ باہر نکلے تو کئی ہمارے ملک میں بھی ہے نا, حاتم تائی کی قبر کو لات مارتے ہیں, گھڑے بھر کے پانی کے رکھ دیتے ہیں, وہ لوگ پیئیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. وہ ایک نے دیکھا کہ گلاس زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے. وہ کہنے لگا یار بندوں کو ہتکڑیاں لگتی دیکھی, اس نے گلاس نے کیا گناہ کیا ہے, اس کو ہتکڑی کیوں لگی؟ جب اس نے پوچھا تو کسی نے جواب دیا جی نیک ملک ہے, نیک آدمیوں کا ملک ہے, جو پانی پیتا ہے نا گلاس بھی بغل میں دبا کے لے جاتا ہے, اس لیے زنجیر باندھ دی. ایک تو وہیں سے واپس ہو گیا, کہنے لگا جو لوگ گلاس پانی کا نہیں چھوڑتے وہ میرا ایمان چھوڑ دیں گے. بہت آگے نکل گئے لوگ. پچھلے سال لاہور میں ایک آدمی نے 150 روپے کا جوتا خریدا اور فوراً مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا.
تو نماز بھی پڑھ رہا تھا اور کنکھی آنکھ سے جوتا بھی دیکھ رہا تھا. اب لینا جائے, چور نے بھی تارا کہ یہ دیکھ رہا ہے, مبلغ بن گیا. اللہ بس شرم نہیں آتی, نماز پڑھتے ہیں جوتے بھی تارتے ہیں. اس غریب نے یوں نظر کی, وہ اٹھا کے غائب ہو گئے. کیا ایک ایک مثال ہے, چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن تک. کوشش ہو رہی ہے کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں, میں سب سے بڑا بن جاؤں. اور یہ پتا نہیں, ہم نے کروڑا پتی لوگوں کو دیکھا کما کما کے مر گئے, ساری عمر کی کمائی میں سے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی نہ ملا. تجھے کیا معلوم ہے تیرے مقدر میں 4 تکبیر نماز جنازہ بھی ہے کہ نہیں؟ کیا معلوم تجھے غسل بھی ملے گا کہ نہیں؟ قبر میں ملے گی یا نہیں, یا تیرے بدن کو جانور کھا جائیں گے؟ کسے پتا ہے کیا ہو جائے گا؟ ہوش میں آؤ, اپنے آپ کو سنبھالو, ڈرو اس دن سے جو کل آنے والا ہے. نہ لیڈروں کی لیڈری کام آئے گی, نہ افسروں کی افسری کام آئے گی, نہ ذمہ داروں کی ذمہ دارہ پنا کام آئے گا, نہ کسی کا علم کام آئے گا. خدا کی قسم, خدا کی رحمت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اللہ کے دروازے پہ جھک کر فقیر بن کے چولی پھیلا کے ہر وقت خیر مانگا کر باز آ, ورنہ بہت برا حشر ہونے والا ہے. بھول گئے لوگ کیا کیا ہوا تھا. تو صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی, حضور نے عرض کیا الہ العالمین, میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں, میں راتوں رات جو چلا جاؤں ہجرت کر کے, یہ امانتیں کون واپس دے گا؟ فرمایا میرے محبوب, میں نے امانتوں کا انتظام کر دیا. سیدنا علی مرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کو بلاؤ, اور بلا کے فرمایا ہے علی, مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے, مکے والوں کا سونا تیرے حوالے, مکے والوں کا ستو تیرے حوالے, مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے, مکے والوں کی امانت تیرے حوالے, میرے نبی کا بسترا تیرے حوالے, میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے. او ابو بکر ادھر آ, میری نبوت والی امانت تیرے حوالے. حضور نے پوچھا ہے الہی میں اب کس طرف سے کہاں جاؤں؟ آواز آئی میرے محبوب آج صدیق کی صداقت کے مسئلے کو صاف کر دو. بلال تیرے دروازے پہ آیا, سہیل تیرے دروازے پہ آیا, فاروق تیرے دروازے پہ آیا, عثمان تیرے دروازے پہ آیا, طلحہ زبیر تیرے دروازے پہ آئے, عبد الرحمن ابن عوف تیرے دروازے پہ آئے. میرے محبوب آج کی رات تو صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لے جاؤ تاکہ امت کو پتہ چلے مقام ابو بکر کیا ہے. حضور تشریف لائے, دروازے پہ دستک دی, صدیق دوڑے دوڑے آئے اور عرض کیا مجھے بلایا ہوتا, آپ نے کیوں تکلیف فرمائی, مجھے بلایا ہوتا. فرمایا میں خود نہیں آیا, مجھے خدا نے بھیجا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر آج تجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہو جائے اور تیرے جیسا ولی کوئی نہیں جس کے دروازے پہ حضور ایک دفعہ نہیں لاکھوں مرتبہ آئے ہوں, اس سے بڑھ کر صدیق کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا صدیق ہجرت کا حکم مل چکا ہے, تیاری کر. میں تیار ہوں. فرمایا سواری کا انتظام کر. عرض کیا میں نے انتظام کر رکھا ہے, گھوڑا کوئی نہیں, ڈاچی کوئی نہیں, سواری کوئی نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں, آپ میرے ساتھ سوار ہیں. حضور نے اس پر انکار نہیں فرمایا کہ تو سواری کے قابل نہیں. اس کے بعد جلدی جلدی روانہ ہوئے. سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی بیٹی, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی سید عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ, رحمت والا ہاتھ حضور نے اسما کے سر پہ رکھا. فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں, بتانا نہیں. بہت اچھا, خدا کی قسم
اس بچی پہ قربان ہو جاؤں جس کے سر پہ رحمت دو عالم کا رحمت والا ہاتھ کئی مرتبہ رکھا گیا. حضور تشریف لے گئے. اب پچھلی بات پہ آؤ. کبڈی کبڈی جو حجرے کی چاروں طرف ہو رہی تھی نا، ابو جہل آیا آ کے کہنے لگا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ لگا جی اس نے میری آنکھ میں مٹی پھینک دی. انہوں نے کہا نہیں چودھری صاحب جھوٹ بولتا ہے، اس نے میری آنکھ میں پھینک دی. وہ بھی کہتا میری آنکھ میں مٹی، وہ کہتا میری بھی آنکھ میں مٹی. ابو جہل کہنے لگا اور ساروں کی آنکھوں میں سرما ڈل گیا. اندر کا بھی پتا ہے حجرے کا؟ انہوں نے کہا پتا نہیں، ہم تو کبڈی کبڈی کر رہے تھے. اندر جا کے دیکھا تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. کل لگا دیکھا ہو دیا کام. میں نے کہا تھا کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا، لیکن تم کام چھوڑ کر لگ گئے پالش کرنے ایک دوسرے کی. وہ نکل گئے. اب مکے کے کافر سارے کے سارے حضور کو پکڑنے کے لیے چلے. بلال کے مکان پہ نہ گئے، سہیل کے مکان پہ نہ گئے، سلمان فارسی کے مکان پہ نہ گئے، عثمان کے مکان پہ نہ گئے. تمام کے تمام کافر سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے ہیں. مکے کے کافروں کا بھی عقیدہ ہے، مکے کے کافروں کا یہ یقین ہے نبی اگر اپنے حجرے میں نہیں چلو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا. اس لیے نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں. مکے کے کافر بھی نبی اور صدیق میں جدائی نہیں مانتے. سیدھے آئے ہیں ابو بکر کے دروازے اور دروازہ کھٹکھٹایا. اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے سیدہ آسمہ نکلی، صدیق اکبر کی صاحبزادی نکلی. مکے کا چودھری کہنے لگا کاکی او لڑکی تیرا ابا کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں تم کون ہو پوچھنے والے؟ اوئے ہوئے یہ چمچے کڑچھے پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. وہ جو اور چھوٹے چھوٹے چودھری بھی ساتھ تھے نا، کہنے لگے ادھر آ تجھے خرچی دیں گے، خرچی بتا دے خرچی دیں گے. صدیق کے بیٹی خرچی نہیں لیتی، رحمت والا ہاتھ سر پہ پھرا ہے. تو کہنے لگی لعنت نہیں بھیجتی تمہاری تمام عرب کی دولت. تیرا میرا بچہ ہوتا تو خرچی پہ ڈوب جاتا، مار کھا جاتا. پہلے تو بہکایا بچی سمجھ کے، بڑی اچھی بچی ہے، بڑی نیک بچی ہے، ہاں ذرا بتانا نبی کدھر ہے. تو کہنے لگے جاؤ تم جیسے ہزاروں کتے پھرتے ہیں یہاں، چلا تم نہیں پوچھ سکتے. پھر آنکھیں دکھانے لگ گئے. مار کھائے گی، مار پڑے گی. سیدہ آسمہ کہنے لگی تمہیں پتا نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو. قریش کی بیٹی ہوں، ابو بکر کی بیٹی ہوں، کالی کملی والے کا سر پہ ہاتھ پھرا ہے. مجھے رحمت دو عالم کی دعا ہے. جاؤ تم تو 4-5 چودھری آئے ہو، سارے مکے کے بہادروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارا مکہ اکٹھا ہو کے آ جاؤ. میں چیلنج کرتی ہوں ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ، پوچھ کے دکھاؤ. تمہاری ضرورت نہیں صدیق کی بیٹی سے امام الانبیاء کا پتہ پوچھ سکو. اور جو ان حضرات کے غلام ہیں آج بھی ان لوگوں کے پلے بھی وہی ایمان ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سارے کہو رحمت اللہ علیہ، ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے، انگریز کا زمانہ ہے، جیل میں ہے. 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے. ہاں تبھی تو کہا مولانا ظفر علی خان نے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. آؤ عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، عشق کو نبھانا بڑا مشکل ہے. انتظامیہ پریشان ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری چکی کس وقت چلاتا ہے. سپرنٹ جیل نے رات کو چھاپا مارا، دیکھتا کیا ہے عطا اللہ شاہ بخاری قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے. انہوں نے پوچھا شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کرتا ہے. کر کے تو دیکھو. قاضی علم الدین شہید میاں والی جیل میں ہے، مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ.
جی دوستو، ابھی آپ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ان تمام بیانات کو فیس بک کے گروپوں میں بھی، پیجز پہ بھی اور واٹس ایپ کے گروپوں میں بھی شیئر کیا کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اس چینل پر جڑے رہیں۔ بہت شکریہ۔